اہم خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ آئی سی سی اور آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ دہشت گردوں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر یہ آپریشن ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہیں اور دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں یہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا تھا۔ اور اب خبر غزہ سے، جہاں سے خونی فوج نے غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ٹھان لی ہے۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا خالی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہیدوں میں 5,000 سے زائد بچے، 3,300 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ خونی فوج نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اسکول، عبادت گاہیں، پناہ گزین کیمپ، حتیٰ کہ اسپتال بھی بمباری سے محفوظ نہ رہ سکے۔ غزہ میں خوراک، پانی سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ہزاروں معصوم اور نہتی جانیں اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، کوئی بھی بمباری سے محفوظ نہ رہا۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال اسرائیلی فوج کی بیرک بن گیا۔ صہیونی فوج نے غزہ کے الشفا اسپتال کو خالی کروا دیا۔ ڈائریکٹر الشفا اسپتال کے مطابق اسپتال سے 450 مریضوں کو نکال دیا گیا، جبکہ 120 مریضوں کی تشویشناک حالت ہونے کے باعث اسپتال سے باہر نہیں نکال سکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الخفورہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ ہر میڈیا کے مطابق شہیدوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ الخفورہ پناہ گزین کیمپ میں ہزاروں افراد پناہ گزین تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج کی خان یونس، انڈونیشیا اسپتال، الفلاح اسکول اور نصیرت پناہ گزین کیمپ کے اطراف بھی شدید بمباری، درجنوں ہلاکتیں رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کی الوفا اسپتال بمباری سے اسپتال کے ڈائریکٹر شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صحت کے نظام کی تباہی کے باعث مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ترکیہ اور غزہ کی تعمیر نو کرے گا، جبکہ ہم غزہ میں اسپتال، اسکول، رہائشی عمارتیں قائم کریں گے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اعلان سامنے آ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ظلم اور بربریت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی تباہی کی تلافی کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ غزہ میں لوگوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں آج غزہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج اب تک 12,000 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ غزہ مارچ کا مقصد فلسطینیوں سے ہمدردی کرنا اور جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور فلسطینیوں کی شہادت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج اب تک 12,000 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ ان شہداء میں 5,000 بچے شامل ہیں۔ 12,000 سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے ہیں، جس میں 5,000 بچے ہیں، 3,300 خواتین ہیں اور اب تک 30,000 سے زیادہ مرد اور خواتین زخمی ہیں۔ سراج الحق نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اتوار کو لاہور میں غزہ مارچ میں بھرپور شرکت کریں اور اسرائیل کے مظالم کو آشکار کریں۔ غزہ مارچ کا مقصد فلسطینیوں سے ہمدردی کرنا اور جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔ 19 نومبر کو یعنی کل لاہور
میں غزہ مارچ ہوگا، اور ہماری توقع ہے کہ یہ اب تک ہونے والے جتنے مظاہرے ہو گئے ہیں ان میں سب سے بڑا مظاہرہ اور عظیم مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہماری حکومت کو بھی غزہ والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جن غیر مسلم ممالک نے فلسطینیوں کی آواز اٹھائی ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، گورننس ڈیلیور کرنے والوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا۔ وہ نہ ووٹ کو عزت دی نہ گورنر کرنا چاہتے ہیں، اور تو مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی 6 ماہ کی کارکردگی سے الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ میرے ساتھیوں سے پوچھیں کیا وہ اپنی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی میں الیکشن لڑنے کو تیار ہیں؟ تو جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندہ کہلواتے تھے انہوں نے تباہی کی ہے۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیوری کے نمائندہ بنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو، ان کا اصل چہرہ اب عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا۔ پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ عثمی نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا گیا۔ محمد نواز شریف نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ امریکی قونصلیٹ لاہور کرسٹن ہاکنز، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سینیٹر اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا۔ نون لیگ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو پھر سے قائدانہ کردار دے کر بھرپور اعتماد کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان پختہ اور مستحکم شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ تعاون کے نئے امکانات کی تلاش اور ان کامیابیوں پر تعلقات کی مزید استواری کی اہمیت تسلیم کی گئی، جو امریکہ اور پاکستان دو طرفہ مضبوط اور فعال تعلقات سے عبارت رہے ہیں۔ محمد نواز شریف نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان اور لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں آزادانہ منصفانہ انتخابات اور پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان اور لاہور میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں، آزادانہ منصفانہ انتخابات اور پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پر تبادلہ خیال۔ ترجمان امریکی مشن جوناتھن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ امریکی سفیر نے لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر خان ترین سے بھی ملاقات کی۔ امریکی سفیر نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پاک امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت کی، جبکہ پاک امریکہ گرین الائنس فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفارتکاروں نے ملتان میں دربار شاہ رکن عالم اور دربار شاہ شمس تبریز کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کی۔
امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ جنوبی پنجاب خطے کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا امریکہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں، انرجی سیکٹر کے مسائل سے نمٹنے میں مدد کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ثقافتی ترقی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ گیس سیکٹر کے گردشی قرض کا پہاڑ 2900 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ 2100 ارب کے قرض کے ساتھ 800 ارب کا سود بھی گردشی قرضے کا حصہ ہے۔ اسی قرض میں کس نے کتنا حصہ ڈالا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاور سیکٹر کے بعد گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ بھی بھاری بوجھ بن گیا۔ گیس سیکٹر کا بڑھتا ہوا گردشی قرضہ 2900 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ رائے کے مطابق مختلف نادہندگان نے گیس کمپنیوں کے 1200 ارب روپے ادا نہیں کیے۔ بجلی گھروں کے ذمے گیس کمپنیوں کے 250 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ گیس کمپنیاں LNG کی فروخت کی مد میں یہ رقم وصول کرنے میں ناکام رہیں۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سٹیل مل سوئی صدرن 160 ارب روپے کے نادہندہ ہیں۔ کھاد فیکٹریوں نے بھی 150 ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں کیں۔ ریفائنریز نے گیس سیکٹر کے 40 ارب اور آئل سیکٹر نے 27 ارب روپے ادا کرنا ہے۔ گیس قیمتوں میں حالیہ اضافے سے 250 ارب سے زائد کے خسارے پر تو قابو پا لیا گیا، تاہم گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے جنوری میں دوبارہ گیس قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔